السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں بتلا دے ہم کو سیدھا رستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اپنے بندوں پہ احسان ہے کہ اس نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ حسین و ترین راستہ عطا کیا ہے. ہمیں دنیا میں آنے کے بعد کوئی مسلک کوئی فریقہ نہیں تھا، صرف ایک ہی طریقہ کہ جب بندہ یعنی اللہ اپنے بندے کو پیدا کرے تو ہم طفل کی شکل میں معصوم بن کر پیدا ہوئے مادر شکم سے، تو ہمیں اذان دے دی گئی اور اذان میں کلمہ سکھایا گیا اور صلاۃ کی طرف بلایا گیا، یعنی کامیابی کی طرف بلایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے شریعت میں ایسا ایک قانون جو ہے رکھ دیا کہ پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان اور اسے صلاۃ کی طرف بلایا جائے اور اسے کلمہ طیبہ کی جو ہے شہادت لی جائے. تو اس طرح سے یہ جو کسی دین میں ایسی بنیادی چیزیں نہیں ہیں جیسی بنیادی چیزیں دین و اسلام میں رکھی گئی ہے. یہ روزہ محشر تک یعنی قیامت تک چلتی رہیں گی جب تک کہ دنیا باقی رہے. یعنی آخر الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو صلاۃ کی طرف بلایا گیا ہے. مجھے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے یا کوئی اہل تبلیغ ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی خوجہ ہے، کوئی گورا ہے، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، مطلب ہی نہیں. ہاں میں ایک مثال دے کر بتلاؤں کہ اللہ نے ہمیں اپنی گفتگو کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا. صبح کے فرائض کی بات کر رہا ہوں میں، سنتیں تو آپ جانتے ہی ہیں، فرائض بھی آپ جانتے ہیں، لیکن فرائض کے لیے ایک مثال ہے اس طرح سے کہ جیسے انسان نے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ہم کلام کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے یہ موبائل بنایا اور نمبر جو ہے ہر ایک کا نمبر ملانے پر جو ہے بات ہوتی ہے. اگر وہ بند آتا ہے اس کا فون تو بند ہونے کا بھی جو ہے یہ اطلاع دیتا ہے، یا پھر آؤٹ آف رینج ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ بتا دیتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے 2 4 4 3 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نمازوں کا ہمیں نمبر دیا ہے. 2 رکعت جو ہے فجر کی 3 ہو نہیں سکتی، ظہر کی 4 رکعت فرض 5 ہو نہیں سکتی، عصر کی 4 5 ہو نہیں سکتی، مغرب کی 3 4 ہو نہیں سکتی اور عشاء کی 4 5 ہو نہیں سکتی. یعنی یہ طے شدہ ہے 2 4 4 3 4 اللہ اکبر. اب اپنے اپنے جو ہے دائرے میں ہر کوئی رہ رہا ہے. کوئی اہل حدیث میں ہے، کوئی اہل تبلیغ میں ہے، کوئی سنیت میں ہے، کوئی خوجے میں ہے، کوئی بھورے میں ہے، لیکن سب اپنے اپنے جس طرح سے یہ بات کرنے کے لیے ایک موبائل بنایا گیا، اس کے لیے چاہے جیو کا سم لگا لو، چاہے BSNL کا لگا لو، چاہے ایئرٹیل کا لگا لو، چاہے ووڈا کا لگا لو، لیکن ایک ہی کام ہونا ہے، اس سے بات ہونی ہے. تو اس طرح سے مثال یوں سمجھ لو کہ آپ ایک موبائل کی طرح آپ میں جو سم لگا ہوا ہے یہ اہل بیت کا لگا ہے، کسی کو سم، کسی کو اہل حدیث کا لگا ہے، کسی کو تبلیغی لگا ہے، کسی کو خوجے کا لگا ہے، کسی کو بورے کا لگا ہے، یا کسی کو سنی کا لگا ہے، کسی کو شیعہ کا لگا ہے. لیکن بہرحال ایک ہی جو ہے طریقہ ہے عبادت کا، یعنی قرآن کی تلاوت وہی، نمازیں وہی، یعنی ایک جیسی ہیں. نہ ان کے یہاں قیام الگ ہے، نہ ہمارے یہاں قیام، نہ ان کے لیے رکوع، نہ ہمارے لیے رکوع، نہ اس کی تسبیح الگ ہے، نہ ہماری تسبیح الگ ہے. تو اسی طرح سے اپنے اپنے اللہ نے جس ماحول میں تمہیں پیدا کیا ہے وہاں رہو، وفا شناس رہو. تم اپنے اپنے رہبروں کے وفا شناس رہو اور ان کے وفادار رہو. لیکن جس کو رہبر بناؤ گے
اپنی اپنی، چاہے تبلیغ والے اپنا رہبر بنا لے اور چاہے اہل حدیث والا بنا لے، اہل بیت والے بنا لے، اپنے اپنے رہبر بنا لے، لیکن تب تک کے بات نہ ہوگی 2 4 4 3 4 اللہ اکبر اللہ سے جو ہے قربت حاصل نہیں ہوگی کہ جب تک کہ وہ رہبر کا جو ہے یعنی نیٹ ورک، آپ نے دیکھا ہوگا بارہا آسمانی ہی سے سیٹلائٹ جو ہے دیا گیا ہے، مدینہ المنورہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے سپر کمپیوٹر کا پاور رکھتے ہیں۔ اب سمجھ لو وہاں سے نیٹ ورک ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے مدینے والے کو، اور مدینے والے کی طرف سے تمام جتنے بھی رہبر بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے عہدے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کی جو ہے رسائی مصطفیٰ تک ہو، خدا تک ہو، یعنی ان کا نیٹ ورک ہو۔ یوں سمجھ لینا کہ وہ تمہارے ٹاور ہیں، جس طرح سے بی ایس این ایل کا ٹاور ہوتا ہے، جیو کا ٹاور ہوتا ہے، اس طرح سے یہ سب تارے ہمارے جو ہے فرقوں کے لحاظ سے ٹاور ہے، لیکن ان کی نسبت وہاں تک ہونی چاہیے، ان کی رسائی وہاں تک ہونی چاہیے، ہم ان کے تابع ہو کر چلتے ہیں تو ہماری بھی عبادتیں مقبول ہو جائیں۔ یعنی 2 4 4 3 4 اللہ اکبر، اس کے ساتھ سنتیں بھی جوڑ لی جائے عادات کے حساب سے، موقدہ غیر موقدہ، اسی طرح سے اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے جو ہے رہبروں کے وفا شناس بنے رہو، لیکن وہ رہبر اس طرح سے ہو کہ اس کی پرواز رہے، ورنہ ایسے رہبروں سے جو ہے دور رہیں، اور ایسوں کے پیچھے ہی جو ہے آپ اپنے ایمان کا سودا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے بھی وہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے لیے بھی وہی راستہ ہے۔ ہر کسی کے لیے جو دائرہ اسلام میں پیدا ہو گیا، قوم مسلم میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان تھے، وراثت میں اسلام مل گیا ہے، لیکن دین کو سیکھنا پڑے گا۔ دین کو جب تک کہ اپنا رہبر اپنا مرشد نہ سکھائے، دین سیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کوئی رہبر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی فقہا ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی امام ہو، لیکن ان کو سکھانا پڑتا ہے، دین سکھانا پڑتا ہے۔ دین جو ہے وراثت میں نہیں ملا ہے، اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ اپنی عبادتیں جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے عبادت، اسی غرض سے ہو، نہ کہ اس کے اندر کوئی دوسرا غرض ہو، ورنہ شر شامل ہو جائے گا۔ جس طرح سے تم اللہ کی ذات میں کسی کو شرک نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے، تو اسی طرح سے نمازوں میں کسی بھی جو ہے دنیائی معاملات کو شریک مت کرو۔ ہاں دعائیں مانگنا میرا حق ہے، میں رب سے مانگوں، لیکن بہترین ہمارے لیے فیصلے کرنے والا وہ ہے۔ یہ مختصر سا جو ہے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے بتلایا ہے۔ ایمان ایک نشہ ہے، یاد رکھو، ایمان ایک نشہ ہے، دین ایک سرائی ہے، یہ جوانی کی عبادت خدا کو بہت پیاری ہے۔ تمام کے لیے اللہ سے دعا بھی ہے اور آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے، یہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر انفرادی مجھ سے بات کرنی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے 6363137595 پر جو ہے مجھے ڈائل کیجیے، یا جو ہے انفرادی ملاقات کے لیے بھی واٹس ایپ پر جو ہے ڈائل کیجیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے ضروری ملاقات کے لیے وقت نکال کر آپ کو وقت دیا جائے گا۔ اور بات تفصیلات کے لیے بہت بڑی تفصیل ہے، یہ نماز ایسی ویسی نہیں، اللہ جتنا جو ہے سارے عالم کے لیے بڑا ہے، اذان میں ہی کہہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس نے مشرق کو بنایا اللہ بڑا ہے، وہ اللہ بڑا ہے، جس نے مغرب کو بنایا وہ اللہ بڑا ہے، جس نے شمال کو بنایا وہ اللہ بڑا ہے، جس نے جنوب کو بنایا وہ اللہ بڑا ہے۔ اب اسی کی جو ہے گواہی دینے کے لیے، اسی کی حمد و ثنا کے لیے، جس نے ہر عورت کو بنایا اللہ بڑا ہے، جس نے ہر مرد کو بنایا اللہ بڑا ہے۔ یہ 4 عناصر جو پیدا کیا، آگ ہوا مٹی پانی، ان کو پیدا کرنے والا اللہ بڑا ہے۔ یہ عناصر کی پرستش مت کرو، اس کے بنانے والے کی عبادت کیا کرو، یہی اعلان ہے اس کے اندر۔ میرے سرکار نے یہ اعلان جو ہے اجتماع ایک کر دیا ہے نماز کے ذریعے سے، لیکن جب تحقیق میں آئیں گے تو ہی راز کھلے گا۔
ورنہ سنتے رہیں گے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, اذان سنتے آئے ہیں, نماز سنتے آئے ہیں. یعنی کہ قرآن کی دلیلیں ہر امام جو ہے فجر میں باواز بلند, مغرب میں باواز بلند, عشاء میں باواز بلند, وہ قرآن جو ہے تلاوت کرتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں. ہر امام, ہر فریقے کا امام پڑھ کر جو ہے سناتے ہیں, لیکن پھر بھی مقتدی کو جو ہے اللہ کا احکام نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آیت میں کیا فرما رہا, فلاں میں کیا فرما رہا. اس کی تحقیق وہ ہونی چاہیے. تو یہ بھی جو ملا ہے یہ بھی قدرت کے خزینے سے آیا, لیکن انسان کا بنایا ہوا ہے, لیکن انسان کے بھیجے میں وہ بات اللہ نے بھیجی ہے. اگر تم اس وقت مدرسہ جا کر نہیں پڑھ سکتے تو راتوں میں گانے سننے کی بجائے, فلاں فاحشات دیکھنے کی بجائے, اس طرح کے کوئی جو ہے دین کے معاملات دیکھ کر یا پھر اسی میں جو ہے یوٹیوب میں جا کر قرآن کی تلاوت کے لیے ایک ایک آیت با ترجمہ اردو میں ہو, کنڑ میں ہو, تمہیں تیلگو میں ہو, تمل میں ہو, تم جس بھاشا کے مسلمان ہو اسی بھاشا میں تمہیں ملے گا, وہ سننے کو ملے گا. ایک ایک آیت کر کے بھی اگر بار بار سنی جائے 6666 آیتیں کم از کم 2.5 سال میں پورے ہو جائیں. روز ایک اگر سنی جائے تو 2.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. یعنی حافظ قرآن ہو جاؤ گے. منہ بولتا قرآن ہے, دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا لیکن سن کر تو پڑھنا آتا ہے. امام سے سنا اللہ کا کلام, پڑھنا نہیں آیا, اس کو دل میں نہیں اتارا. اب اسی طرح سے نماز میں بھی قرآن کی تلاوت ہی ہو رہی ہے, تم سے رکوع اور سجدوں میں تسبیح ہو رہی ہے. تمہیں جو ہے بعد اتحیات میں تشہد میں بیٹھ کر تم جو ہے اتحیات پڑھتے ہو, کلمے کی گواہی جو ہے دیتے ہو, پھر جو ہے درود ابراہیم پڑھتے ہو, پھر دعا پڑھتے ہو, اقرار کرتے ہو, پھر سلام پھیرتے ہو. تم جو کچھ بھی کرتے ہو یہ تمہارے کوٹھے میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے امام کے ذریعے سے جو کلام امام صاحب نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے یعنی اللہ کا فرمان ہے. ورنہ پڑھ کر سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ باآواز بلند فجر میں, یعنی مغرب میں اور عشاء میں, فجر اور یعنی ظہر اور عصر میں امام صاحب خود تلاوت کریں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے, یعنی فرض کر دیا ہے کہ فرض میں یعنی فجر میں باآواز بلند پڑھا کرو تاکہ وہ مقتدی سنیں. ظہر عصر خاموشی میں ہے, رسول خدا کا یہ فرمان ہے. اس وقت کے کچھ معاملات تھے, دشمن تھے یا ولولے تھے, کچھ بھی تھا, لیکن یہ جو ہے تنہائی میں خاموشی کے ساتھ جو ہے صلاۃ ادا کی گئی تھی. اس کی تفصیل بڑی ہے. لیکن مغرب میں اور عشاء میں یعنی فجر میں 2, مغرب میں 2, عشاء میں 2 آیتیں, یعنی ہر روز 6 آیتیں مقتدی کو سننے کو ملتی ہیں. اللہ کا فرمان سننے کو ملتا ہے, امام سناتے ہیں باآواز بلند. لیکن امام 10 رکعت تلاوت کرتے ہیں. امام کے لیے 4 ایکسٹرا ہے کہ وہ اپنے عمل میں جو ہے اضافہ رکھیں, مقتدی سے زیادہ اضافہ رکھیں, مقتدی سے زیادہ معلومات رکھیں. تو وہ جو پڑھ کر سناتے ہیں یہ عبادت ہے. اس کے علاوہ نماز میں, قیام میں یہی جو ہے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کا فرمان سنیں. جب رکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں تو اس کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں. اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم جو ہے تشہد گواہی دیتے ہیں, درود ابراہیم پڑھتے ہیں, ہم جو ہے گواہی دیتے ہیں, ہم سلام پڑھتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ ہماری تسبیح ہے. لیکن امام کے فرائض یعنی قیام کے اندر تلاوت کرنا یعنی اللہ کا فرمان سنانا ہے. سن کر یاد نہیں ہوا 50 سال سے یہ جو ہے میں نمازی ہوں, مصلی ہوں. یاد رکھو, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یعنی معاملے کی بات کروں, اللہ معافی دے, اللہ نیکی دے. یہ جو بات جو ہے پڑھنے پر جو ہے بیچ میں لکنت آئی ہے, اللہ اس میں جو ہے اپنی نیکی عطا کرے, مجھے نیکی عطا کرے اس میں لکنت پہ. اس لیے کہ یہ بلال, حضرت بلال علیہ الصلوۃ یعنی کہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو ہے سنت ہے لکنت آنا. تو اس لکنت پہ جو ہے میں نے جو ہے اپنے رب سے معافی مانگی ہے. لیکن آپ کو فرما رہا ہوں فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون.
اللہ ایسے مسلیوں کو ویل میں ڈال دے گا جو تحقیق تصدق القلب تحقیق الایمان نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، تحقیق کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ لاریب ہے، اس کا کلام لاریب ہے، تو وہ عبادت بھی لاریب ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہونی چاہیے۔ تو بس میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے، علم بھی دیا ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، لیکن ہر کسی کو سوچ سمجھ تو دی ہے۔ جو ہر عاقل اور بالغ ہے اللہ نے اس کو عقل، سوچ اور سمجھ دی ہے، تو اپنی سمجھ کا استعمال کرو، صحیح جگہ استعمال کرو، فاحشات چیزوں میں نہیں۔ جس طرح سے ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز ایک دوسرے کا رابطہ بناتی ہے، تو خدا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ طریقہ، یعنی کہ یہ دین جو مکمل کیا گیا ہے، یہ کیوں جو ہے اللہ سے بات نہیں کرائے گا؟ بات کرائے گا، لیکن تجھے اللہ سے ملنے کی چاہت نہیں، تو جنتوں اور دنیا کی خواہشوں میں پڑا ہوا ہے، خواہشوں میں پڑا ہوا ہے۔ ارے چھوڑو یہ فانی دنیا کو، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب جو ہے رب کی ذات باقی ہونے والی ہے، رب کی ذات میں بقا ہو جاؤ، فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ مانگنے پر، دعائیں مانگنے پر دے دیتا ہے، اگر مل گیا تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر ادا کرو۔ یہ صبر و شکر والی جو ہے زندگی ہے، کیا کرتے رہو۔ بعض بزرگان دین نے صبر اور شکر سے ہی کیا ہے، لیکن تم اور ہم ساری دنیا میں یہی لوگ ہیں کہ مجھے حاجت ہو گئی 1 لاکھ روپے کی، 10 لاکھ روپے کی، 1 کروڑ کی، 10 کروڑ کی۔ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے 10 لاکھ 10 کروڑ کی حاجت ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بزنس کے ذریعے سے یا قرضے کے ذریعے سے اگر تم تک جو ہے مدد پہنچا بھی دے، اور دوسرے ہی پل میں کوئی جو ہے فقیر آئے اللہ کے نام پہ خیرات مانگے، تو تم چھٹے پیسے ڈھونڈو گے، 1 روپے کا سکہ، 2 روپے کا سکہ، 3 روپے کا سکہ، یا پھر 5 روپے کا سکہ، یا پھر 10 روپے کا نوٹ ڈھونڈتے ہو کہ فقیر کو بس اتنا ہی دیا جائے۔ جب اللہ کے پاس لینے کی بات ہو تو اپنی پوری حاجت ہو جائے، جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو سامنے والے کو کم از کم 1 وقت کھانا تو کھلانے کے لیے جو ہے اس کے لیے خیرات دی جائے۔ اتنی تو خیرات ہونی چاہیے۔ آپ 5 روپے میں، 2 روپے میں، 1 روپے میں روٹی بھی نہیں آئے گی۔ روٹی بھی اگر کوئی ہوٹل میں جو ہے جا کر لے، اگر اٹلی بھی لے تو جو ہے 20 روپے کی آتی ہے۔ اگر کھانے کے وقت کوئی آ گیا ہے تو اپنے یہاں سے کھلا دو، یا پھر جو ہے اسے خیرات کر دو۔ کروڑوں کے تو اللہ نے دیا ہے، لیکن تم بھی تو کماتے ہو روز۔ ہر کوئی غریب نکلتا ہے تو صبح سے شام تک 500 سے 1000 روپے کما ہی لیتا ہے، ورنہ 100 روپے تو کما ہی لے گا۔ اگر 100 روپے کے بھی 2.5 روپے اگر نکالے گا تو 2.5 روپے جو ہے جمع کر کے کسی غریب کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بھائی کو زکوٰۃ کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے ہماری خیرات بھی جو ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، قابل قبول نہیں۔ تو عبادت بہت دور کی بات ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایرے غیرے کی نہیں، کسی اور کا کام نہیں۔ یہ بندے اور خدا کا ملن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتلانا تھا۔ اور کسی کو جو ہے جانکاری ہونا ہے تو میں نے آپ کو جو ہے واٹس ایپ نمبر بتا دیا ہے، انشاءاللہ جو ہے اس پر کال کرے، بات چیت تو ہوگی۔ میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اگلی بار سے، کل یا پرسوں سے جو ہے قسط باقسط جو ہے اسی طرح سے پوری طرح سے مکمل جو ہے بتلاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے جو ہے مسلم بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بچیوں کے لیے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی جو ہے عبادت یہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے 40 دن کی میں نے عبادت مردوں کے لیے بتائی تھی کہ تہجد میں کھڑے ہو کر اس طرح سے کرنا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے میری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن 21 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اپنی فراغت کے بعد، غسل کے بعد 21 دن یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے یہ نعمت عطا کیا ہوا ہے۔ بس اتنا ہے، تفصیل کے لیے انشاءاللہ کال کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔